بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5ویں ہجری کے آخر میں جب کہ خلافت عباسیہ زوال پذیر تھی اور امت مسلمہ مختلف ٹکڑوں میں بٹ کر کمزور ہو چکی تھی، مذہبی اقوام کو اپنی نافاق آرزو کی تکمیل کا موقع مل گیا۔ میڈیا وار کے تحت پطرس راہب نے مسلمانوں کی مظالم کی فرضی داستانیں سنا کر پوری یورپ میں اشتعال پیدا کر دیا اور مسیحی دنیا میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آگ لگا دی۔ پطرس نے اس جنگ کو صلیبی جنگ کا نام دیا اور اس میں شرکت کرنے والوں کی گناہوں کی معافی اور ان کو جیتنے ہونے کا اشارہ بھی دیا۔ سب نے زبردست تیاریاں کی بعد فرانس، انگلینڈ، اٹلی، جرمنی اور دیگر یورپی ممالک کی افواج پر مشتمل 13 لاکھ افراد کا سیلاب عالم اسلام کی سرحدوں پر ٹوٹ پڑا۔ روبرٹ ناروس اور ریمونی جیسے مشہور یورپی افواج کی قیادت کر رہے تھے۔ شام اور فلسطین کی ساحلی شہروں پر قبضہ کرنے اور وہاں 1 لاکھ سے زائد افراد کا قتل عام کرنے کے بعد شعبان 422 ہجری 9 جولائی میں عیسوی میں خلیجی افواج نے 42 دن کے محاصرے کے بعد بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور وہاں خون کی ندیاں بہا دیں۔ فرانسیسی امور کی بقول قبیلوں نے ایسے تصب کا ثبوت دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ عربوں کی اونچے اونچے برجوں اور مکانوں کو گرا دیا، آگ میں انسانوں کو زندہ جلایا گیا، گھروں سے نکال کر لوگوں کو میدان میں جانوروں کی طرح گھسیٹا گیا۔ صلیبی جنگ مسلمانوں کو مقتول مسلمانوں کی لاشوں پر لے جا کر قتل کرتے، کئی ہفتوں تک قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ 70,000 سے زائد مسلمان صرف اس میں شہید کیا۔ کئی عالم اسلام پر نصرانی حکمرانوں کی یہ وحشیانہ یلغار تاریخ میں پھیلی صلیبی جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ عیسائی کمانڈروں نے فتح کے بعد یورپ کو خوشخبری کا پیغام بھجوایا اور اس میں لکھا کہ اگر آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ ہمارا سلوک معلوم کرنا چاہتے ہو تو مختصر اتنا لکھ دینا کافی ہے کہ اسلام جب ہمارے سپاہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو ان کی گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون تھا۔ بیت المقدس کی سقوط کے بعد مسیحی اقوام نے بعض اسامہ فلسطین کو تقسیم کیا اور بقایا کی 4 مستقل صلیبی ریاست قائم کر لی۔ عالم اسلام کے اکثر حکمران خانہ جنگیوں میں شریک ہوتے، بعض صلیبیوں کے حلیف بن گئے، ان میں سے کوئی بھی نصرانیوں سے ٹکرانے کا حوصلہ نہ رکھتا تھا۔ 1 سال میں 3 صلیبی حکومتوں کا قیام اس صورتحال میں اس صلیبیوں کا مسلمان ملکوں میں داخلہ آسان تر بنایا گیا، یہاں تک کہ صرف 1 سال اور چند ماہ کے مختصر عرصے میں اس حساس اسلامی خطے میں ان صلیبیوں کی مندرجہ ذیل 3 صلیبی حکومتیں وجود میں آ گئیں۔ ریحا کی حکومت جو 10 مارچ 18 عیسوی کو قائم کی گئی تھی، حکومت اسی سال ہی وزرا میں قائم ہو گئی تھی، جس نے القدس شہر پر قبضہ کر لیا۔ پھر 99 عیسوی میں القدس شہر میں اس حکومت کو منتقل کر دیا گیا۔ پھر یہ شہر صلیبی کے ہاتھوں ہی چلتا آیا، یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 1180 عیسوی میں ان سے واپس لیا۔ طرابلس کی حکومت یہ 1109 میں عیسوی میں بنائی گئی۔ صلیبی کی اس تیز رفتاری سے حکومتیں بنا لینے میں ہمیں زیادہ حیرانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم گزشتہ فرس ایمان کن اور ذلت امیز اسباب دیکھ چکے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ حالات دیکھتے ہی کہ ہمارے ان قلعوں کی والیوں پر شہروں کے امراء میں سے چند ایک حملہ آوروں سے باقاعدہ تعاون بھی کیا کرتے تھے، اپنے مال اور اپنے اولاد ان کے سامنے حاضر خدمت کیا کرتے تھے، اس حال میں ہے کہ وہ القدس شہر پر قبضہ کرنے والے تھے، کیونکہ بنو آمان نے یہ غدارانہ کام کیا، اور ان میں کچھ اور بھی ہیں جو ان کی نقش قدم پر چلے، جو کہ اپنے حقیر اور ذلیل حکومتوں کو بچانے کی اوج سے اس قومی خیانت اور ذلت پر راضی ہو بیٹھے۔ بیداری کا زمانہ تقریباً 40 سال تک عالم اسلام پر جمود طاری رہا، پھر ایک انساکن لہروں میں جہاد اضطراب پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ بالکل نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلمان انہیں ہی حالت میں سے گزرتے چلے جائیں۔ ان مایوسی کے بعد امت کا شعور بیدار ہونا شروع ہوا، ان سے نجات پانے اور رہائی حاصل کرنے کے لیے سوچے پڑاؤ چڑھنے لگے۔
کیونکہ مسلمان کٹھن حالات کے باوجود ان پر چڑھے ہوئے تھے۔ پھر بھی قرآن تو قرآن ہے، پاک سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اپنے دلوں میں، اپنے وجود کی روح میں اور ریشے ریشے میں ان اسلامی عقائد و تعلیمات کو جگہ دیتے آئے۔ عماد الدین زنگی کے ہاتھوں صلیب کی ٹکائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ترکی نوجوان عماد الدین زنگی کو اس کام کے لیے حوصلہ بخشا، یہاں تک کہ 521 ہجری میں موصل کی چھوٹی سی ریاست کی ہاتھ لگ گئی۔ پھر اس نے توپیں کہلائی، اپنی شان و جرأت و ہمت، جذبہ ایمانی اور غیرت اسلامی کی جذبوں سے سرشار ہو کر مسلمانوں کے آرزو اور تمناؤں پر لبیک کہتے ہوئے اس مشکل کام کا بیڑا اٹھایا۔ اپنی مختصراً سی اسٹیج کو اس طرح وسیع کیا کہ حلف عماد اور حمد کی علاقے اپنے ساتھ ملا لی، جس سے ایک چھوٹا سا متحدہ اسلامی بلاک بن گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس جہاد کی برکت سے الحرا کا علاقہ صلیبیوں سے واگزار کروا لیا اور 539 ہجری بمطابق 1144 عیسوی میں عیسائیوں کی اس حکومت کو ختم کر دیا تو مسلمانوں نے کسی حد تک راحت و اطمینان کا سانس لے لیا۔ ان کی خود اطمینانی فلٹ انہوں نے رہا کو دوبارہ قبضے کو فتح الفتوح کا نام دیا۔ عماد الدین زنگی کی بے طرف پر عملوں نے عیسائی دنیا فاتحین کی دماغ سے تمام اسلامی دنیا کو ذہنگین کرنے کا رخصت کر دیا اور وہ فلسطین اور شام کی مقبوضات کی دفاع کو اپنی بڑی کامیابی سمجھنے لگا تھا۔ عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی یہ عام خیالی بھی دور کر دی اور حسن باریک بالغ اور رہا کے اہم مرکز ان کی قبضے سے آزاد کرا لے۔ پھر وہ اس اسلامی بلاک کی توسیع میں مسلسل کوشاں رہا۔ اس نے اپنی جہادی الغاروں کو جاری رکھا، یہاں تک کہ اس نے ان دخل انداز حسب صلیبی کی ناپاک وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ آخر 541 ہجری میں جابر نامی قلعے کی محاصرے کے دوران امت مسلمہ کا یہ عظیم سپہ سالار اور مجاہد شہید کر دیا گیا۔ نور الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ اور اس کی جہادی عزائم، پھر اس کی ہونا عرصپوت نور الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اس عالم کو اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے صلیبی کے ساتھ جہاد کا سچا جذبہ عطا فرمایا۔ اس نے کئی قلعے اور شہر صلیبی کے قبضے سے واپس لے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی خلوص نیت اور رفتار کے عمل جہاد کی نسبت سے اپنی مدد خاص سے نوازتا رہا، یہاں تک کہ اس نے القدس شہر صلیبی سے چڑھوانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ یہاں تک ہی نہیں بلکہ اس نے بیت المقدس میں رکھوانے کے لیے ایک ممبر بھی بنوایا۔ کاریگروں کو انتہائی مہارت اور دلچسپی سے بنانے کا حکم دیا۔ بڑے حضرات کو یوں سمجھا کہ ہم نے اسے بیت المقدس کی زینت بنایا ہے، لہٰذا اپنی فن کی مہارتوں کی انتہائی کر دو۔ چنانچہ کاریگروں نے 23 سالوں کی محنت سے اسے تیار کر لیا۔ یہ ایسا کارنامہ ہے جو اس سے قبل کوئی مسلمان انجام نہ دے سکا۔ ان کوششوں کے ساتھ ساتھ اس نے اسلامی بلاک کو متحد اور بیدار رکھنے کا کوششیں بھی تیز کر دیں، جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے بکھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے من پسند قلعوں اور شہروں کی حکومتی کی بجائے ایک طاقتور جہاد کو جاری رکھنے والے سلطنت عطا فرمائی۔ شام اور مصر احتجاج اور یمن اس سلطنت کی مضبوط ماتحت تھے۔ سمجھنے جانے لگے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے صلیبیوں سے جہاد کا علم سنبھالیا اور اپنے 2 مسلسل حملوں سے تمام دنیا و عیسائیت کو بدحاس کر دیا اور یہ محفوظ ہونے لگا کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مسلمان جلد یا بدیر بیت المقدس کو بازیاب کرا لیں گے۔ اس خطرے کو بام جرمنی کی بادشاہ کو نژاد ثالث اور فرانس کی تاجدارن ہفتم نے مشترکہ تیاری اور اس کے ساتھ ایک ٹڈی دل لشکر ترتیب دیا اور 542 ہجری 1147 عیسوی میں عالم اسلام پر چڑھائی کر دی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ممنونہ سجاعت اور غیر معمولی استقامت کے ساتھ 2 سال تک ان کا بھرپور مقابلہ کیا اور انہیں عبرتناک شکست دے کر واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ عیسائی حملہ آوروں کی اس دوسرے مشترکہ الغاروں کو تاریخ میں دوسرے صلیبی جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
چند سال بعد سلطان نور الدین زنگی نے ایک زبردست معرکے میں 10,000 صلیبی جنگجو کو مار کر مار دیا ہے، مراکز کے لیے حرم پر قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں عیسائیت کی مقابلے میں مضبوط موت سے تیار کرنے کے لیے انہوں نے دمشق اور مصر کو بھی زیر نگری کر لیا اور سکندریہ کی بندرگاہوں پر تسلط کی بعد انہوں نے یورپ کی بحری راستے سے شام اور بیت المقدس کے عیسائیوں کی کمک کا راستہ بند کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکست دے رہے تھے کہ ان کا وقت محمود آ گیا۔ کاش ذات باری تعالیٰ اسے پورے عالم اسلام کو متحد کرنے کے لیے کچھ مہلت اور دیتی۔ وجود اسلام کے ایک ایک رگ و ریشے میں روح اسلام کو سراتو لینے دیتے، القدس شہر کو پتہ ہونے دیتے، مسجد اقصی میں اس منبر کو نصب ہونے دیتے۔ افسوس موت نے اسے مہلت نہ دی، اور پھر موت بھی اس حالت میں ہے کہ 549 ہجری میں قلعت دمشق کے ایک معمولی سے کمرے میں یہ اللہ کا مجاہد ہوا سے بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ قدس میں مصروف عبادت تھے۔ ابھی اس نے اپنی عمر کی 60 بہریں ہی دیکھی تھی اور یہ شہید ہو کر مر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔